بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی تنگی اور گھریلو پریشانیاں انسان کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیتی ہیں اور بعض اوقات انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو بالکل بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگتا ہے۔ صبح سے شام تک کی دوڑ دھوپ اور محنت کے باوجود جب گھر میں برکت نہ ہو اور سکون کی جگہ ہر وقت کی ناچاکی اور لڑائی جھگڑے ڈیرے ڈال لیں تو ہنستا کھلتا گھرانہ بھی جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں ہر اس بیماری اور ہر اس پریشانی کا ایک ایسا بہترین اور دائمی علاج موجود ہے جس کے بعد کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو اللہ کے حکم سے آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور گھر کے تمام لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں ایسے غائب ہو جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ راز ہے جس کو جاننے کے بعد آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو بغیر کسی سکپ کیے لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، انسان جب اس دنیا کی رنگینوں اور مصروفیات میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اکثر ان روحانی قوانین کو بھول جاتا ہے جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، لیکن اس رزق میں برکت اور وسعت کا تعلق انسان کے اعمال اور اس کے اعمال سے ہوتا ہے۔ جب ہمارے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو زیادہ پیسہ بھی کم پڑ جاتا ہے اور انسان ہر وقت قرض کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری روحانی کمزوری اور رات کو سونے سے پہلے کے وہ قیمتی لمحات ہیں جنہیں ہم فضول کاموں یا موبائل کی اسکرین پر ضائع کر دیتے ہیں۔ عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب پوری کائنات پر ایک سکون اور خاموشی طاری ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندے کا اپنے رب سے رابطہ سب سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ایک خاص صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا جائے تو غربت اور افلاس آپ کے گھر کا راستہ بھول جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں آج کل ہر دوسرا شخص مالی مشکلات کا روٹی کو محتاج نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ملک میں وسائل کی کمی ہے یا نوکریاں نہیں ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو پھر ہماری محنتوں میں وہ اثر نہیں رہتا جو ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی رزق کی کمی نہ ہو، آپ کی جیب کبھی خالی نہ رہے اور آپ کے بچوں کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آپ کو اپنے رات کے ان لمحات کو بدلنا ہوگا جو آپ سونے سے پہلے گزارتے ہیں۔ ناظرین کرام، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب انسان تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے دن کے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب سے اپنی حاجتیں پوری کروائے۔ رزق کی تنگی صرف پیسے کی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کا تنگ ہو جانا، گھر میں سکون کا نہ ہونا، بیماریوں کا ڈیرے ڈال لینا بھی رزق کی تنگی کی ایک ہی شکل ہے۔ جب گھر میں ہر وقت بیماری رہے گی، کمایا ہوا سارا پیسہ ڈاکٹروں اور دوائیوں کی نظر ہو جائے گا تو اسے بھی رزق کی بے برکتی ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں اور بات بات پر گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گھر کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ان تمام پریشانیوں کا حل اس ایک صورت میں پوشیدہ ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس صورت کی فضیلت اور اس کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان کو اس کا یقین ہو جائے تو وہ کبھی بھی رات کو اس صورت کو پڑھے بغیر نہ سوئے۔ آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ گھریلو پریشانیوں اور رزق کی تنگی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ پیارے ناظرین، جب کسی گھر میں رزق کی تنگی آتی ہے تو وہاں سب سے پہلے صبر اور برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان معمولی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اور گھر کا پورا ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے۔ گویا رزق کی تنگی اپنے ساتھ 100 قسم کی دیگر پریشانیاں لے کر آتی ہے، اور جب انسان ان پریشانیوں سے نکلنے کے غلط راستے اختیار کرتا ہے یا سود اور قرض کے چکر میں پھنس جاتا ہے تو وہ دلدل میں مزید دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق کی کشادگی کا تعلق براہ راست اللہ کی یاد اور اس کے کلام پاک سے ہے۔ پیارے ناظرین، جب ہم اللہ کے کلام کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کائنات کی تمام مخلوق ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ وہ صورت جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی بہت واضح ارشادات موجود ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور اس کا نام سورۃ الواقعہ ہے، لیکن آج ہم جس مخصوص سورت کی بات کر رہے ہیں جو عشاء کے بعد پڑھنے کا خاص حکم ہے اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ وہ سورۃ الواقعہ کے ساتھ ساتھ سورہ ملک اور سورہ مزمل بھی ہیں، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ واقعہ اور ایک اور خاص صورت کے متعلق ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، جب انسان سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ اور بزرگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے کہ انہوں نے جب بھی مالی تنگی کا سامنا کیا، انہوں نے اس صورت کا دامن تھام لیا اور اللہ نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ رزق کے حصول کے لیے انسان بڑی بڑی ڈگریاں لیتا ہے، رات دن میں نوکریاں کرتا ہے، کاروبار میں سرمایہ کاری کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رزق دینے والی وذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر اللہ پاک کسی کو دینا چاہے تو اسے پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ روکنا چاہے تو بڑے بڑے بادشاہ کو بھی دانے دانے کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بھروسے کو اپنی محنت پر رکھنے کے بجائے اللہ کی ذات پر رکھنا سیکھیں۔ جب آپ کا یقین پکا ہوگا اور آپ اس نیت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے کہ میرا رب مجھے کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، تو یقین جانیے کہ آپ کے گھر کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ گھریلو ناچاکی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ صورت اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا تو وہاں محبت، سکون اور برکت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، بچے فرمانبردار بنیں گے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظائف تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے ناظرین، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اور دماغ دنیاوی خیالات میں بھٹک رہا ہوتا ہے، یا پھر ہم گناہوں کی دلدل میں اس حد تک غرق ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچ پاتی۔ وظیفے کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، خاص طور پر عشاء کی نماز، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور صرف وظیفہ پڑھ کر سو جائیں گے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ایک نمازی کو ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، نماز مومن کی معراج ہے اور یہ اللہ سے گفتگو کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھتے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اس وقت مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے اندر یہ تبدیلی لازمی لے کر آئیں کہ نماز کی پابندی کو یقین بنائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ رزق حلال کمائیں۔ اگر آپ کے گھر میں حرام مال آ رہا ہے تو آپ دنیا بھر کے وظائف پڑھ لیں، آپ کے گھر سے تنگی اور پریشانی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ حرام مال انسان کی تمام عبادات اور دعاؤں کو برباد کر دیتا ہے اور گھر میں ایسی بے برکتی لاتا ہے جو نسلوں تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے ہمیشہ حلال رزق پر قناعت کریں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حلال کے 1 روپے میں حرام کے لاکھوں روپے سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اب ہم اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف آتے ہیں جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے بالکل پہلے کرنا ہے۔ جب آپ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر جانے لگے تو سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لیں۔ اگرچہ آپ نے عشاء کے وقت وضو کیا ہوگا لیکن سونے سے پہلے نیا وضو کرنا سنت بھی ہے اور اس سے انوارات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پر یا مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے چانسز 100% ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو دعا درود شریف کے درمیان مانگی جائے اللہ پاک اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے اور اس کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ اس سورت کو نہایت توجہ دل جمی اور رو رو کر پڑھیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ قرآن مجید دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک نام یا رزاق 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ پاک کائنات کا سب سے بڑا رازق ہے اور وہی میری تمام تنگیوں کو دور کرنے والا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ آخر میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ پورا عمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا لیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ پاک سے رو رو کر اپنے گھر کی تنگی، رزق کی کمی، گھریلو پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کریں۔ اپنے میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کی صحت اور گھر میں برکت کے لیے خصوصی التجا کریں۔ پیارے ناظرین، دعا مانگنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں اور خاموشی سے سو جائیں۔
سونے کے دوران کسی سے دنیاوی بات چیت نہ کریں بلکہ اللہ کے ذکر میں ہی گم ہو کر سو جائیں۔ یہ عمل آپ نے بلا ناغہ روزانہ کرنا ہے۔ خواتین اپنے مخصوص دنوں میں تلاوت کے بغیر صرف اللہ کا نام یا رضا کو پڑھ سکتی ہیں۔ اس وظیفے کو کم از کم 21 دن یا 41 دن تک مسلسل کریں اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے اور آپ کے گھر کے حالات کیسے معجزاتی طور پر بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔